والدین پر اولاد کے حقوق۔ اولاد اپنے والدین کے حسن سلوک کی پہلی مستحق ہے۔ نمبر 1، اسلام کی وجہ سے اس کی اولاد مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کی حقدار سب سے پہلے اس کی اولاد ہے۔ اس کے بعد خصوص جوار، سب سے قریبی نیبر اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے پڑوسی انسان کے اچھے اخلاق کے، حسن اخلاق کے، احسان کے حقدار ہوتے ہیں، اور پڑوسیوں میں سے سب سے قریب ترین پڑوسی اس کی بیوی اور اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی تیسرا، خصوص قرابت کی وجہ سے انسان کے رشتہ دار انسان کے احسان نیکی کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں سب سے زیادہ قریب انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ماں باپ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کے حقدار اس کی اولاد ہوتی ہے۔ خصوص عیال کی وجہ سے انسان کے ماتحت کئی افراد ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے گھر والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسان کے حسن اخلاق، اس کی نیکی کے حقدار اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے، اسلام اور شریعت نے کہا ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسلام نے اس کا حق رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اپنا نکاح کسی رذیل قوم اور بری رگ سے نہ کرے، کیونکہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، یوں ہی آدمیوں کی بھی کانیں ہیں، اور رگ خفیہ کام کرتی ہے، اور برا ادب بری رگ کی طرح ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، انسان نکاح کرنے سے پہلے سوچے کہ میرا تعلق کس کف سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، اور پھر جب میں نے نکاح کرنا ہے جس سے اس کا تعلق اس قوم سے ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، تو یہ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق، دیندار لوگوں میں نکاح کرے کہ بچے پر نانا ماموں کی عادات اور افعال کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ اس کے مال کی وجہ سے، دوسری وجہ اس کے حسب کی وجہ سے، اس کا اچھا حسب و نسب ہو، خاندان اچھا ہو، تیسرا اس کے دین کی وجہ سے، اس کو فقہ کرام نے پرائرٹی قرار دیا، یہ سب سے زیادہ ترجیح والی چیز ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ زوجہ سے مباشرت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ورنہ بچہ میں جو اللہ پاک عطا کرے گا اگر اس کی قسمت میں ہو، اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے زوجہ سے مباشرت کرے اور ارادہ رکھے تو یوں دعا کرے، بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا،
اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور اس کو بھی شیطان سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ کہ بوقت مباشرت انسان شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی زوجہ سے مباشرت کرے نہ وہ شرمگاہ کی طرف دیکھے، کیونکہ یہ اندھے پن کو پیدا کرتا ہے یا بھیگے پن کو پیدا کرتا ہے، اور نہ ہی زیادہ باتیں کرے کہ یہ گونگے پن کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اورل سیکس کی نفی ہے۔ زوجین بوقت مباشرت کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو کہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت قطبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی زوجہ سے مباشرت کرے یعنی اس کے پاس آئے تو پردہ کرے اور جنگلی گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہو جائے۔ جب بچے کی ولادت ہو تو دائیں کان میں اذان پڑے، بائیں کان میں تکبیر پڑے، تاکہ خلل شیطان سے، اور ایک مرض ہے ام الصبیان جس کی وجہ سے بچے کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تو فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی اولاد کا حق یہ ہے دائیں کان کی اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے، تاکہ جب حضرت امام حسن ابن علی پیدا ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ پھر جب اس کی ولادت ہو تو چوہارا یا شہد کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فال حسن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کے ساتھ اس کی تحنیک فرمائی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ تحنیک جسے گھٹی کہتے ہیں، انسان اپنے منہ اس چیز کو چبائے اور پھر بچے کے منہ میں دے، ہو سکے تو 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن عقیقہ کرے۔ حضرت سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن ہے، 7ویں روز اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے، اس کا سر موڑا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ رہن ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھا دیتے ہیں، جب اس کی پیسے یا اس کی چیز واپس کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں واپس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عقیقہ کر دیتا ہے تو بچے کو بدلہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھڑوا لیتا ہے۔ موطا امام مالک میں یہ میں نے پڑھی حدیث پاک، عقیقے کی دعا بھی یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم بکرا، یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے بدلے، اس کا بال اس کے بال کے بدلے، تمام اعضاء اس کے بدلے صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بچے کو مسائل سے محفوظ رکھتا ہے۔ سر کے بال اتروائے اور بالوں کے برابر چاندی تول کر پھر خیرات کرے۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بال اتروا کر ان کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ خیرات کی، سر پر زعفران ملے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کے سر پہ ملتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس کا عقیقہ کیا جائے لیکن خون کی بجائے زعفران جو ہے وہ بچے کے سر پہ ملا جائے، جب اس کا سر موڑ دیا جائے اس کے بعد پھر اس کا نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکی ہوگا کہ اس نے مجھے ضائع کر دیا اور میرا نام ہی نہ رکھا۔
برا نام نہ رکھے، بد فعال بد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرما دیتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے اچھے نام رکھو۔ عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب محمد نام رکھے اس کی تعظیم اور تقریر کرے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو، اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرو اور اس کے چہرے کو برا مت کہو۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کا محبوب غلام وزیر ایاز تھا۔ ایاز کے بیٹے کو بڑے محبت سے بلاتے تھے، ان کا نام حضور کے نام نامی اسم گرامی پر تھا، ایاز کے بیٹے کا نام۔ تو نام کی بجائے ایک مرتبہ کہا کہ ایاز کے بیٹے کو بلاؤ۔ ایاز نے کہا حضور جب بھی آپ میرے بیٹے کو بلاتے، نام لے کے بلاتے، بڑی محبت سے بلاتے، آج آپ نے کہا کہ ایاز کے بیٹے کو بلاؤ۔ محمود غزنوی ایسے بادشاہ تھے، محمود غزنوی اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام حضور کے نام پر ہے، تو میں نے جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیا کیونکہ حضور کے نام پر تھا، حضور کی وجہ سے میں نے کبھی بے وضو آپ کے بیٹے کا نام ہی نہیں لیا۔ آج میں باوضو نہیں تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ ایاز کے بیٹے کو بلاؤ۔ اولاد کے یہ حقوق ہیں، جو مانگے بر وجہ مناسب دے، پیار میں چھوٹے، لقب بے قدر نام نہ رکھے، یہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ ابو جبیرہ ابن دہاق فرماتے ہیں یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، چاہے وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، بالخصوص آج اولاد کے حقوق کا موضوع ہے، تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نازل ہوئی، قبیلہ بنی سلمہ میں ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم میں سے ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے، کسی آدمی کو ماں ماں کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے، تب یہ آیت اتری وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے مت بلاؤ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار پیسہ وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بچوں کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ نہ پاک مال نہ پاک ہی عادتیں لاتا ہے، اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ کرے، یعنی اکیلا ہی عیاشیاں نہ کرے، اولاد کو تنہا نہ چھوڑے، اپنے کھانے پینے میں اس کو شامل حال رکھے۔ فرمایا کہ خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں یہ کھاؤں، اگر اولاد کا یہ خواہش ہے تو اولاد کی خواہش کو پورا کرے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، پھر جس اچھی چیز کا ان کا جی چاہے انہیں دے حسب ضرورت حسب توفیق، کہ ان کے تو فعل میں آپ بھی کھائیں، زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائیں۔ حضرت خیثمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے رک جائے جن کا خرچ اس کے ذمے ہے۔ کئی بندے ہیں ساری عمر بس 2 کو 4، 4 سے 8، 8 کو سونا، نہ خود اچھا کھایا نہ بچوں کو اچھا کھلایا نہ پلایا، تو کبھی وہ نقصان میں ختم ہو جاتا ہے مال، کبھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا۔ تو انسان کو میانہ روی کے ساتھ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کے اوپر سے خرچ کرنا چاہیے۔ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو لیتے
اور اپنی ایک ران پر بٹھاتے، اور حضرت حسن ابن علی حضور کے نواسے ان کو اپنی دوسری ران پر بٹھاتے، پھر دونوں کو چمٹا لیتے اور فرماتے اے اللہ ان دونوں بچوں پر رحم فرما، کیونکہ میں بھی ان پہ رحم کرتا ہوں۔ ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی دلداری رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز اور خطبے بھی ملحوظ رکھے۔ نیا میوہ پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں اور نئے کو نیا مناسب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا پھل لایا جاتا تو آپ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے شہر میں برکت آ کر ہمارے مد میں، مد جیسے آج لیٹر ہے کلو ہے تولنے کا آلہ، ہمارے مد میں برکت دے، ہمارے ساں میں برکت دے۔ پھر جو بچے آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹا ہوتا نیا پھل سب سے پہلے اسے دیتے۔ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کریں، بلکہ بچے سے وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو، یعنی بچے سے جھوٹا رو رہا ہو تو جھوٹے بہانے بنانا اس سے منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس تھے، تو میری والدہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں، میں تمہیں یہ دوں گی۔ حضور نے پوچھا میری والدہ سے کہ تم نے اسے کیا دینا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے حضور سے عرض کیا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا سن لو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو اس صورت میں یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا تمہارے نامہ اعمال۔ اس لیے بچوں سے بہلانے کے لیے بھی اسے وہی چیزیں کہیں کہ جو سچ پر مبنی ہوں۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو اپنی اہل بیوی بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے اور اسے تحفہ دے، خواہ وہ پتھر ہی ہو، یعنی کوئی مطلب یہ ہے کوئی کم سے کم چیز بھی ہو اپنی توفیق کے مطابق وہ لے کے آئے۔ بیمار ہو تو علاج کرائے، حتی الامکان سخت اور موذی علاج سے بچائے، زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پر اللہ اللہ پڑھائے، پھر پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھاؤ اور مرتے وقت بھی انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، پھر وہ 1000 سال بھی زندہ رہا تو اس سے کسی گناہ کی متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حیا لحاظ بزرگوں کی تعظیم ماں باپ استاد دختر بیٹی کو شور کے اطاعت کے حقوق بھی سکھائے، تربیت کرے، قرآن مجید پڑھائے اور استاد نیک صالح متقی صحیح العقیدہ ہو، اور عورت بچی جو ہے اس کو عورت صحیح پڑھوائے۔ پڑھاتے وقت استاد کا بھی انتخاب کرنا، اس کی عادات کیسی ہیں وہ بچے کی اثر کرتی ہے۔ بعد ختم قرآن مجید ہمیشہ تلاوت کرنے پہ اسے تاکید کرے۔ قرآن تو پڑھ لیا ہے، اولاد کے حقوق ہیں کہ والدین اسے تاکید کرتے رہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ عقائد اسلام و سنت سکھائے۔ بچے جو ہیں وہ ایک سادہ تختی ہے تو انہیں ایک اچھے استاد صحیح العقیدہ کے پاس بھیجیں، کیونکہ سادہ تختی ہے جو لکھ دیا جائے گا وہ پھر سخت ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ان کے دلوں میں ڈالے، کیونکہ اصل ایمان عین ایمان حضور کی تعظیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اصحاب اولیاء علماء کی محبت اور تعظیم سکھائے۔ حضرت میسرہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ اسے مارو، اس طرح کہ اس کے نشان نہ پڑے، ہلکی ضرب۔ علم دین خصوصاً وضو غسل نماز روزہ کے مسائل توکل زہد اخلاص یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ انہیں سکھائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا بری عادات ہیں ان کی متعلق اسے بتائے۔ پڑھانے سکھانے میں
نرمی ملحوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور وہ نرمی ہی کو پسند کرتا ہے۔ بدعا نہ دے، اس کو کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا۔ ہر وقت اولاد کو بدعائیں دیتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ مارے تو منہ پر نہ مارے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نشان لگانے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے، کیونکہ بری صحبت یار بد مارے بد سے بھی بدتر ہے، یعنی بری صحبت زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے ساتھی سے بچو کہ اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ 10 برس کا ہو جائے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھائیں، ایسی مار کے نشان نہ پڑے۔ اس عمر سے اپنے خواب کسی کے ساتھ نہ سلائے، جدا بچھونے جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ اور انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ سکے بہن بھائیوں کو بھی اس کے پاس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظریں رکھیں۔ جب جوان ہو تو شادی کروائے۔ حضرت ابو سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہو گیا اور اس کی شادی نہ کی اور گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ تو ایسا کام کہنا کہ جس میں نافرمانی کا احتمال ہو، اس میں امر اور حکم کے صیغے سے نہ کہے بلکہ نرمی اور بطور مشورہ کہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ جب بچے کو کوئی بات کہنی اولاد والدین نے یا کسی استاد نے تو اسے بطور حکم نہ کہے، اسے بطور مشورہ اور نرمی کے ساتھ کہے۔ جب اولاد یا استاد یا والدین نے استاد بچے کو کہے چل بھی کام کر، یعنی اسے بدتمیزی کے ساتھ بلانا جیسے بندہ ڈون ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر بچوں سے آپ نرمی کی اور ادب کی امید نہ رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان پر نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی بچے سے نرمی سے کام کروائیں، پیار اور محبت سے۔ یہ اولاد کا والدین پہ حق ہے اور استاد پہ حق ہے کہ استاد اور والدین نرمی اور پیار کے ساتھ بچے کو کوئی کام کہے کہ جیسے اس سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن محمد کشی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھرانے کو بھی نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوئی، اور جو اس سے محروم رہا وہ نقصان میں گیا۔ اسے میراث سے محروم نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کا حصہ جنت سے قطع کر دے گا۔ بچوں کو سورہ مائدہ سکھائے، اس کی ترجمہ و تفسیر سکھائے، اور بچیوں کو سورہ نور یہ تلاوت و ترجمہ سکھائے۔ خطرہ کرے اس کا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ نہ خوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ ان کو مستغنی کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں بچیاں یا بہنیں، ان کا نکاح کر دے، تو پرورش کرنے والے خرچ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ کہ بیٹیوں کو بیٹوں سے بھی پہلے دو، ان کی دلجوئی کرو، بچیوں کو زیادہ سے زیادہ پردے میں رہنے کی تلقین کرو، بری مجلس سے بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرو، گھر میں اچھا لباس دو، بچیوں کو بہترین لباس سے آراستہ پراستہ کرو تاکہ ان کے رشتوں میں رغبت ہو۔ مطلب یہ ہے انہیں بہترین لباس بناؤ تاکہ دوسری خواتین جب آپ کے گھر میں آئیں ان کو بہترین لباس پہنے دیکھیں، ان کو بہترین کھاتا پیتا دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت رکھیں۔